تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، پورے سال کے لیے 11 مہینے کے لیے یہ ایک پریکٹس، ایک طریقے ایکسرسائز اللہ کرواتا ہے کہ اسے تم پورے 11 مہینے فٹ فاٹ رہو گے۔ لیکن لوگوں کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ لوگ اسی طریقے سے اب پھر بھی رمضان کی اہمیت سمجھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس مہینے میں اپنے خزانے پورا اپنا خزانہ ہی اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہوتا ہے، اور ہر لمحے لٹا رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی خاص لمحے میں آپ کو اس وقت میسر ہوگا، نہیں ہوگا، ہر لمحے اللہ نے کہا کہ اس مہینے میں ہمارے خزانے کی جو بارش ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب لینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی صلاحیت کتنی ہے۔ آپ کے پاس میں جو اگر وہ ٹیلنٹ ہے تو آپ اس طریقے سے اس کے خزانے کو وہ ریسیو کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ صرف خزانہ آپ کا ہیرے موتی سے خزانہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہیلتھ آ رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی اور جو بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہے، آپ اپنی نیکی کی طرف بڑھ رہے ہو، تقویٰ کو اختیار کر رہے ہو، اچھی چیزیں کر رہے ہو، اچھی باتوں کو سمجھ رہے ہو، تو یہ بھی ایک طریقے کی بہت بڑی دولت ہے، جو کہ انسان کو اگر نصیب ہو گئی تو وہ خوش قسمت کہا جاتا ہے کہ وہ خوش قسمت ہے۔ جس کو نصیب نہیں ہوتا ہے وہ اس کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھ پائے گا، اور اس کو بتانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اور پہلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے اس چیزوں کے اسی لیے کہا اس مہینے کے اندر جو ہے سارے فروٹس جو ہوتے ہیں سب مارکیٹ میں اویلیبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ لانے والوں کو بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ اس چیزوں کو کرنے کے بعد میں ہم کو جو ہے یہ مہینے میں ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں کر لیں گے تو وہ کما سکتے ہیں۔ اب کمانے والے کما لیتے ہیں اس طرح سے بیچ کر کے، کھانے والوں کے لیے اس لیے وہ ساری چیزیں ان کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں اویلیبل ہو جاتی ہیں، جو کمانے کی غرض سے وہ لاتے ہیں۔ اور یہاں پر روزے کی حالت میں رہ کر کے اللہ کہتا ہے آپ ساری نعمتیں تمہارے اوپر ہم ڈال رہے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان نعمتوں کو کس طریقے سے تم حاصل کر سکتے ہو۔ تو جن کے پاس میں ٹھیک ہے فائنینس سے تھوڑا کمزور ہے، نہیں کر پاتے، بٹ لیکن اللہ ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے انتظام کروا کے رکھتا ہے۔ ہاں وہ یہ بات الگ ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ کہاں سے ان کو یہ میسر ہو پائے گا، لوگوں کی نیت بھی خراب ہے، بٹ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ہاں تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ ڈائٹ پہ آپ دھیان رکھو۔ یہ جو ایکسرسائز ہے صرف وداؤٹ ڈائٹ نہیں ہے، آپ ایکسرسائز کرو گے، دن بھر کی فاسٹنگ کا مطلب ایکسرسائز ہے۔ پھر آپ کو ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کے بعد اپنی فاسٹنگ کو آپ توڑتے ہو پانی کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد وہ ساری نعمتیں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے، جو کہ باریک ساری ایک ایک چیزوں کے جو باڈی کو ضرورت ہوتی ہے نا، کچھ جو ہوتی ہیں اس کے اندر بہت ہی کم کوانٹٹی کے اندر ان کو مائنر اس کے اندر ان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ ان کو جو اس ٹائم پہ فروٹ آپ کھا رہے ہو، تو سارے فروٹس جو موجود ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر، وہ کوئی لا کر اگر کھا رہا ہے، وہ ساری چیزیں وہ 1 منتھ کے اندر کور کر لیتی، جو 11 منتھ میں آپ کو پورا کور کر لیتی ہے۔ ایک مہینے میں اگر کھا لیا پوری طریقے سے تو وہ 11 منتھ کو کور کر لیتی ہے۔ یہ ایک طریقے کا اللہ نے پورے 11 منتھ میں آپ کیسے ہیلدی رہ پائیں گے، یہ وہاں پر ایک چیز رمضان کی فاسٹنگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو کرا دیا، اور سب چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے کی ہیں، کوئی اپنے لیے نہیں کیا۔ اللہ کو کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ پاک اور بے نیاز ہے، اس کو کسی بھی چیز سے کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کرے گا ہم کو ایسا کرے گا تو ہم کو، اس کو کیا کسی چیز سے غرض ہے، بندے کے لیے ہے کہ تم دنیا میں رہنے کے لیے کس طرح سے رہ سکتے ہو۔ بٹ یہ چیزیں بھول گئے، ان کو کچھ لمیٹڈ چیزیں بتا دی گئی، ثواب ملے گا، جنت ملے گی، وہ اسی تک محدود رہ گئے۔ پر یہ بھی سب سے بڑا تھا، وہ تو آپ کو فری میں مل رہا ہے، وہ سب کر رہے ہو اگر اچھی طریقے سے اس کی عبادت کر رہے ہو، اس کو اور اس کی ثنا بیان کر رہے ہو، یا اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہو، یا اس کا ذکر کر رہے ہو، اور تو ذکر کا مطلب ہے کہ اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ ہم سے لگاؤ رکھتا ہے، ہمارے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ اس کی اس ہیبٹ سے خوش ہوتا ہے، اس عادت سے اس کو بہت پسند آتی ہے اللہ کو۔ تو وہ عادت کو وہ پسند کرنے کے وجہ میں اللہ تعالیٰ بندے پر اور اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرنے لگتا ہے، اور خوش ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ مہینہ جو ہے سائنٹیفک اگر ریزن سے دیکھا جائے تو آپ کے 11 منتھ کے لیے پوری تیاری رہتی ہے۔ اس منتھ میں اگر کسی نے صحیح طریقے سے اگر ساری چیزوں کو کھاتے پیتے ہوئے اور صحیح کام کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ کھا لیا، یہ نہیں کہ بہت کم کھایا، یعنی کہ کچھ بھی نہیں مل پایا، کسی بھی چیز پر رہ کر یہ پہ اللہ توکل رہے گا، ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن اللہ نے وہ بھی کہا ہے کہ ہم نے جہاں پر وہ چیزیں میسر کروائی تھی، جیسے مسجدوں میں ہیں اور بہت ساری مدرسوں میں ہیں، باہر سعودی عرب سے بہت سارے مدرسوں کے اندر، خاص کر کے رمضان کے اندر وہاں پر وہ لوگ بھیجتے ہیں اسی کے لیے، وہ جو لوگوں کو میسر نہیں ہو پا رہا ہے، آپ اعلان وہاں پر کر دیں کہ وہ آ کر ان نعمتوں سے فیض حاصل کر سکے، ان نعمتوں کو وہ کھا سکے، مل سکے۔
بٹ وہاں پہ انتظامیہ جو ہوتے ہیں ان کی بھی نیت بری ہوتی ہے. تو جب سارا کام انسانی گڑبڑ کر رہا ہے اس کے بعد کہتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے. تو وہ پھر یہ کہتا ہے انسانی شکل میں شیطان ہے، کیونکہ آپ کی نیت وہاں خراب ہو رہی ہے نا وہاں پر. تو وہ پیسہ کہیں دبا کے رکھ لیا، وہ پیسہ تو ان کے لیے آیا ہوا ہے، اتنا زیادہ پیسے وہ آتے ہیں کہ اس کے اندر سارے لوگ سیراب ہو جائیں، اس کے اندر رہنے والے بھی نہیں رہنے والے بھی، لیکن وہ کچھ اس کے اندر مختصر سے خرچ کیے جاتے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے رمضان کے مہینے میں خاص کر کے وہ انتظام کرتے ہیں کہ لوگوں کو میسر ہو جائے. ان کے پاس میں ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو اپنے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کا جہاں انتظام ہو رہا ہے وہاں پہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو اب انسانوں نے جو ہے اپنی فطرت سے تو باز آنا نہیں ہے. جب اپنی فطرت سے باز نہیں آتے تو اور وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں اس سے. تو اس بات کی جواب دہی ان کو دینی پڑے گی، اس کا ان کو ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے. ہمارے ماتحتی میں اگر کوئی چیز آ چکی ہے تو وہاں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے بڑا ہے کہ ہم کو بالکل اسی طریقے سے اس چیز کو وہاں پہ ڈیلیور کر دینا ہے. ادروائز اس ذمہ داری کو، اس کام کو اپنے ذمے نہیں لینا ہے کہ ہم یہ پورا نہیں کر پائیں گے. اگر کچھ لوگ نہیں مل کر اور لوگوں کو شامل کرو کہ تاکہ وہ کام بہت اچھے ڈھنگ سے ہو سکے. تو کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہے، سب کام تو گڑبڑ کر رہے ہیں. پورے دنیا کے اندر سارے کام گڑبڑ کیے جا رہے ہیں. پھر اس کو تھوپ دیا جاتا ہے نہیں اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی 24 گھنٹہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا بندہ دنیا میں ہے تو چین سکون سے رہ سکے. اور جو بندے ہیں اس کے وہیں پہ آفت اور ادھم مچا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم چین سے رہنے نہیں دیں گے. اب یہ اللہ کیا کرے گا؟ پھر بعد میں اللہ ان کو ریمانڈ پہ لیتا ہے. تو اس کی ریمانڈ تو تھوڑا لیٹ آتی ہے نا، تب تک وہ سارے پاپڑ بیل چکا ہوتا ہے اور لوگوں کو بالکل حلق تک اٹکا ہو چکا ہوتا ہے، بالکل حل ہو چکا ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے ہم تو یہ کر لیں گے، ایسا بھی کر لیں گے، ویسا بھی کر لیں گے. بعد میں اس کی ہوتی ہے ان کی ریمانڈ ایسی ہوتی ہے نا، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کیونکہ اس کے جتنے بھی ہیں اس کا اسپیشل جو ہے دستہ پوری دنیا میں اللہ کا بھیجا ہوا ٹہل رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہاں کون لوگ پاپڑ کون سے بیل رہے ہیں، کس طرح کے کام کر رہے ہیں. جب ان کی پکڑ جب تک نہیں ہوتی، ان کو اللہ اس کے اوپر کسی کو مسلط نہیں کرتا، تب تک وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو وہاں پر یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو انسانوں کو جو آج پرابلم کا ہے کہ کو ذکر کیا جاتا ہے، تو کچھ لوگ تو بنا کسی ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ان کی کوئی بھی نہیں مسٹیک ہوتی، اس کے علاوہ بھی وہ کسی اس بھی پرابلم میں چلے جاتے ہیں. تو یہ انسانوں کی مہربانی ہے. اللہ تو اپنی طرف سے بندوں کے لیے آسانیاں دے رہا ہے دنیا کے اندر. اس نے نہ کہیں سختی بھی نہیں کی. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم کو اتنی مرتبہ یاد کرو گے تبھی ہم تم کو تمہارے پر رحم کریں گے، تبھی ہم تمہاری توبہ قبول کرو. وہ تو کہتا پلٹ آ، جب بھی کبھی پلٹ آیا. ایون یہاں تک کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پوری زندگی وہ گناہ کرتا رہا، اگر اس کو گناہ سے توبہ کی توفیق مرنے سے کچھ ٹائم پہلے مل گئی تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ بخشش کا وہاں پہ ضامن ہو رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں ضمانت دے رہا ہوں کہ اس کی بخشش میں کر دوں گا. اور وہاں پہ سچی ہے کہ ساری چیزوں کو، کیونکہ وہ بھٹکتا رہا. اب یہ نہیں کہ سوچ کے اگر وہ جو بھٹکتا رہا اس کو نہیں مل پایا، موقع نہیں مل پایا، یا بھی جن بھی چیزوں میں وہ ملبس رہا اس کو نہیں موقع لگ پایا کہ وہ اپنی گناہوں سے توبہ کر لے یا اس سے نکل سکے، تو ان کے لیے اب یہ نہیں کہ کر رہے ہیں زبردستی، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ مرتے وقت ہم توبہ کریں گے، یہ نہیں. ہاں جہاں پر جن کی مشکلات میں پڑے ہوئے وہ چاہتے بھی ہیں کر نہیں پاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کہتا ہے، ان کے لیے اللہ ضمانت دے رہا ہے، اللہ خود ضامن بن رہا ہے وہاں پر کہ میں تم کو ان گناہوں کو معاف کروں گا، میں ہوں اس کا ذمہ دار اور ہر چیز کا جاننے والا میں ہوں. تو وہاں پر یہ چیزیں، تو یہ مہینہ اللہ نے اسی لیے پریکٹس کے لیے رکھا تھا. وہاں پہ ہر چیز کی اللہ نے پریکٹس کروائی. اللہ نے کہا ٹکڑے میں 3 حصوں میں بانٹ دیا. پہلا وہاں پر کہا کہ رحمت کا ہوتا ہے، برکت کا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو گناہوں سے توبہ کہ آپ کو جو آپ نے اپنے کر رکھے ہیں پاپ، اس کو جو ہے اس سے آپ کیسے آپ کو نجات ملے گی. لاسٹ والا یہی ہوتا ہے جس کے اندر شب قدر اتار دیا. شب قدر کی ویلیو اتنی بتا دی گئی کہ اگر اس شب قدر کی رات کو جس نے بھی پا لیا اور اس میں اس طریقے سے جو بھی اللہ کو یاد کر لیا، تو اللہ کہتا ہے کہ اس دن وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ ماں کے جب پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سارے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اتنا پایس، اتنا وہ پوتر، اتنا جو ہوتا ہے پاک ہوتا ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے. تو وہ رات لاسٹ کے حصے میں یہ کہ وہ جو پورے جو تیاری کر رہے ہوتے 20 دنوں کی وہ چل رہی ہوتی پریکٹس، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ لاسٹ میں آپ کو اتنا آپ تیار ہو جاؤ کہ لاسٹ میں 10 ڈیز کے اندر آپ ان چیزوں کو تلاش کر لو وہ رات کون سی ہے. کہ پرٹیکولر بتائی نہیں گئی، بٹ بتا دیا گیا کہ ایسے ایسے ہے. وہ تو جا چکا ہے اب الحمدللہ، وہ کو ٹائم تو نکل چکا ہے. جس کو جتنا میسر ہوا، کس کا سستی میں چلا گیا، کس کو غفلت میں چلا گیا،
اب کسی کو شیطان نے بہکا دیا، کسی کو انسان نے ہی وہاں پہ اپنے الجھا دیا کسی کام میں، تو وہ چیز میسر نہیں ہو پاتی ہے۔ بٹ بہت مطلب کہ جس کی جو مہینہ یہ گزر گیا چلا گیا، اس کی اہمیت کو بیان کر پانا بڑا مشکل کا کام ہے، اس کی خوبی کو بیان کر پانا بہت مشکل کا کام ہے، انسانوں کے ذریعے سے یہ بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی ساری اہمیت کو اور ساری اس کی جتنی بھی ہے وہ اللہ کے علم ہے۔ تھوڑی بہت معلومات انسان کو دے دی گئی کہ یہ جو کہ بتاتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے ویسا، وہ جانکاری رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر بیش بہا ان گنت ان لمیٹیڈ اس کے اندر اس رمضان میں ساری خوبیاں موجود۔ اللہ تعالیٰ تب اس مہینے کو وہاں پر لوگوں کے اوپر سایہ فگن، ساری دنیا پہ سایہ فگن کیا اللہ نے۔ جس کو ہدایت ملی تھی اس نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں مضبوطی کے ساتھ میں اس مہینے کو اس نے کیپچر کرنے کے بعد میں اس کے اوپر چلا، اس نے اس طریقے سے کیا۔ اب وہ بحث اور اس کا مباحثے کا یہ مدعا نہیں ہے کہ آپ کون ہیں کون کر رہے ہیں، جس کو مل جائے۔ بہت سے تو نان مسلم بھی رکھتے ہیں، ہاں وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو نہیں رکھ پا وہ کیا کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اپنا کنٹریبیوشن دے دیتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے ان کو، پھر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اہمیت اس کو سمجھنے کی بات ہے اور کوئی بات نہیں تھی۔ بٹ اگر رہا ہے ایک مہینہ تو یہی ہے کہ آپ کو 11 منتھ میں بھی وہی چیزیں قائم رکھنی چاہیے، تاکہ ہر چیز سے وہ پرہیز کرنے کا آپ کو تھوڑا کم سے کم تو پیشنس آ ہی جانا چاہیے، نہ کہ بالکل آزاد ہو جاؤ وہاں پر فری ہو گئے۔ جیسا ایک قیدی، کوئی مجرم ہوتا ہے جیل میں جاتا ہے، پکڑ کر کے کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے بعد میں جیسے ہی چھوٹا بولتا ہے اب باہر نکل ہے اب تو پھر کریں گے۔ تو کچھ مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈھیٹ بن کے وہ اس سے ڈبل اپرادھ کر کے دنیا میں پورا ہلچل مچا دیتے ہیں۔ تو آپ کو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ آپ کو اسے نکالا جاتا ہے کہ آپ تاکہ اپنی نیکیوں کو قائم ہی رکھیں، اس کو چھوڑے نہیں۔ تو لیکن انسان اس کا نسیان اس کے اندر، بھولنے کی بیماری، وہ بھول جاتا ہے، اور اس کو ہر لمحے شیطان نے اس کو کچھ نہ کچھ وہاں پر ڈال کر، اگر کوئی نیکی کے لیے اگر قدم بڑھاؤ گے تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ دوسرے کام ڈال دے گا جو کہ جس کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، اس کی طرف انسان بڑھ جاتا ہے، ارے اس کو چھوڑو یہاں پہ یہ کر لے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ تم کو ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی دے رکھی ہیں، لیکن پھر بھی تم اس چیز کو واپس سے وہی اسی طریقے پہ چلے آتے ہو۔ یہ نہیں کہ یہ مہینہ نکل گیا تو پھر واپس سے اسی طریقے پہ چلے آؤ، ہاں وہی پورا ڈریس اپ اپنا کر لیا، اس کے بعد میں اسی طریقے سے ہو کر گھوم رہے، پھر وہی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ کچھ اس کے اندر اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہر رمضان آنے پر کبھی 1% اگر سوچنا شروع کرو تو انسان جب دنیا سے جائے گا تو مکمل طور پر ایسا رہے گا دنیا میں رہتے ہوئے وہ جو ہے فرشتہ تو نہیں بن سکتا، بس اس کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز نظر آئیں گی کہ جو فرشتوں کے اندر بہت ساری جو ہیں اللہ نے رکھ رکھی، ویسی خوبیاں موجود آ جائیں گی انسان کے اندر، اس درجے پہ پہنچ جائے گا انسان۔ تو غفلت کا معاملہ سارا ہے اور کچھ معاملہ نہیں ہے، اور اہمیت کا معاملہ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے لے رہے ہو، لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے چند گنی چنی باتوں کے ذریعے سے ہی اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہو، یا اس کی اہمیت بے بہا ہے، بے انتہا ہے، ان لمیٹیڈ ہے، اس کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ سو وہ تو اب جا چکا ہے، لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی اس کے جانے سے، کہ اب وہ چیز اس کو کرنے کے باوجود بھی کوشش بھی کریں گے تو وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو کہ اللہ کی رحمتیں ہر وقت برس رہی تھی، اب وہ چیز نہیں رہے گی، نہیں اب وہ چیز اس سے جو ہے انسان اس کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ اب 11 منتھ ہے، اگر آپ نے اس منتھ میں سب کچھ کیا اس کو یاد کرتے ہوئے ہر اس چیز کو کرنا کہ اس منتھ میں جس طریقے سے کوشش کی تھی اسی میں 11 منتھ میں بھی تھوڑا تو جب انسان تھوڑے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو زیادہ کی توفیق دیتا ہے۔ کہتا ہے نا اللہ کا کہنا ہے کہ اگر انسان بھٹکتا ہے تو اس کو ایسی گمراہیوں میں ڈال دیتا ہے کہ پھر واپس اس کے آنے کی کوئی بھی اس کو چانس نہیں مل پاتا ہے، اور اگر وہ ایک قدم کوشش کرتا ہے یعنی اس نے دل میں بھی سوچا تو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے آگے اس کو سنبھلنے کی، نیکیاں کرنے کی، اچھے کام کرنے کی، اپنی زندگی کو سنوارنے کی۔ اور انسان کے دنیا میں رہنے کا مقصد اسی لیے اللہ نے بھیجا تھا وہاں پر کہ تم دنیا میں رہو تو اپنے آپ کو اس طریقے سے سنوار کے ہمارے پاس میں آنا تاکہ ہمارا جو ہے غصہ غالب نہیں آنے پائے اور ہماری رحمت ہی رحمت لوگوں کے اوپر برسے۔ تو وہ اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے راحت دیا، اللہ نے ہر طریقے سے انسان کو چھوڑ دی، بٹ انسان تو انسان ٹھہرانا کہیں نہ کہیں وہ اپنی ہوشیاری کا جو ہے ضرور جو ہے پرچم لہراتا ہے۔ تو کم سے کم کوشش کرنی چاہیے کہ اس پرچم سے اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔